میں ہمارے یہاں اخلاقیات نامی چیز ختم ہو گئی نا. ایک وزیر اعظم پاکستان کی سب سے معتبر عمارت پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ پچھلی دفعہ فراڈ سے حکومت بنی تھی تو یہ بھی فراڈ سے بنی ہے، لہٰذا یہ بھی ٹھیک ہے. یعنی ہم کس، آئی ایم سوری سخت لفظ منہ سے نکل جانا تھا، ہم کس اس سے اپنے ڈکیتیوں، اپنے جرموں کو پردہ ڈالتے. مجھے تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ 2018 میں کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا، اس ٹائم کی عدالتوں کو اور اس ٹائم کے سسٹم کو اس پہ وہ کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر موجودہ وقت کا پرائم منسٹر یہ اعتراف کر رہا ہے کہ جی پچھلی حکومت بھی جعلی ووٹوں سے بنی تھی اور یہ بھی جعلی ووٹوں سے بنی ہے، تو اس حکومت کو تو اخلاقی جواز ختم ہو گیا ہے رہنے کا. چھوڑیں جن کا وہ 18 کا وہ کہہ رہے ہیں وہ تو جیل میں ہے. اصل تو آپ کا ہے کہ آپ نے اعتراف کر لیا کہ آپ جعلی حکومت ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پچھلی جعلی حکومت تھی تو ایم جی ایم یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی اگر ہمارے غلط ہیں تو تمہارے کون سا صحیح ہیں یا باقیوں کے کون سا صحیح ہیں. وہ تو پھر سارے اسی طرح کی باتیں کرنا نا کہ ہمارے غلط ہے تو باقیوں کے کون سے صحیح ہیں. نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ باقیوں کے غلط تھے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ سسٹم جو چل رہا ہے، یہ اعتراف کر رہا ہے، وہ اس کا تو فیصلہ ہونا ہے نا. اگر وہ عمران خان تسلیم کریں یا اس ٹائم کا چیف جسٹس تسلیم کریں یا الیکشن کمشنر تسلیم کریں کہ ہوا، اس وقت کا تو خود وزیر اعظم تسلیم کر رہا ہے کہ یہ حکومت جعلی ہے. اس کے اوپر تو کسی نے تسلیم کرنا ہے، یہ فیصلہ ہونا ہے. یہاں تو خود وہ مان رہے. اور اس انحطاط کا اندازہ کر لیں ہمارے اخلاقی کا کہ بلاول بھٹو کتنا چیخ کے ان کے معصوم سے لوکل کارڈ جو ہے نا وہ ہل کے رہ جاتے ہیں. ایک طرف وہ ایک منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو پنجاب کی حکومت ہے وہ بھی جعلی بنی ہوئی ہے. اچھا، اب بلاول صاحب کے شکوے تو وہ ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ جی پی ایم ایل این مگر کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن کرانا چاہتے ہیں بلدیاتی انتخابات، لیکن ویسا نہیں کرانا چاہتے جیسے کراچی میں ہوا ہے. تو وہ انہیں کراچی کے انتخابات کا بھی تانا دے رہے ہیں. تو یہ بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں ہو رہے رانا صاحب؟ اس لیے بہت پاپولر ہے نا. مریم صاحبہ پاپولرٹی کے انتہا پہ کھڑی ہوئی ہے. اگر آپ نے اس طرح کرنا ہے چلیے بلدیاتی انتخابات کرائیں نہ کرائیں، پنجاب کو ضرورت نہیں. مریم بہت بلندی پہ ہے بھائی، شہرت صحیح ہے. لیکن چلیے یہ بات تو صحیح ہے، اگر آپ کراچی کی طرف بلدیاتی انتخابات نہیں کرانا چاہتے تو آپ ایک ایسے ماڈل انتخابات کرائیں کہ جس کو کراچی کہہ رہا ہے کہ جی ہم بھی فالو کریں گے، آپ اچھے والے کرا دیں. آپ برے والے انتخابات نہیں کرانا چاہتے تو آپ اچھے والے کرا دیں. علی گوہر بلوچ صاحب اس کا شاید جواب دے سکیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کل کیا 252 روپے پہ واپس آ جائیں گی؟ کیونکہ کل سے عالمی مارکیٹ میں قیمتیں 28 فروری کا جو فگر تھا اس کو ٹچ کر چکی ہیں، یعنی قیمتیں واپس آ چکی ہیں 28 فروری جنگ سے پہلے والے کی صورتحال پر. تو کیا پاکستان میں بھی کل 252 روپے فی لیٹر پیٹرول ہو جائے گا؟ شاید علی گوہر بلوچ صاحب اس کا بھی جواب دے سکیں. 2-3 چیزیں اور بھی اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. چونکہ بلدیاتی انتخابات کی بار بار بات ہو رہی ہے اور اس پر بہت بحث چل رہی ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان. علی گوہر بلوچ صاحب، یہ پیپلز پارٹی کا جواب آپ کو یہ آیا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے جیسے برے انتخابات نہیں کرانا چاہتے، آپ بہت اچھے انتخابات کرا دیں، ایک ماڈل انتخابات کرا دیں، ایک بلدیاتی حکومت اسلام آباد میں ایک ایسی ماڈل حکومت بنا دیں کہ ہم اس کو فالو کریں. تو آپ چلیے برے نہیں کرانا چاہتے تو اچھے بھی نہیں کرا رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، بات برے یا اچھے کی نہیں. ہم نے تو پیپلز پارٹی کی بات کا جواب ضرور دیا اور وہ مختلف لوگوں کی طرف سے آیا، اور نیچرلی یہ جواب ایک نیچرل جواب ہے، کوئی اس میں یہ نہیں. لیکن جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کا، تو میں آپ کو بالکل ایک بابسوخ طریقے سے بتا رہا ہوں کہ لوکل باڈیز الیکشن ہونے جا رہے ہیں، بلکہ وہ پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے. حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں لوکل باڈیز کی، اب ان پر اعتراضات کی ڈیٹس ہیں وہ آ گئی ہیں. تو اس کے بعد ان قریب یہ الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ محرم کے بعد ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی لوکل باڈیز الیکشن کی، اور الیکشن تو ہو جائیں گے. ہاں، مگر اس پر سید علی موسیٰ گیلانی صاحب جو ہیں، جو آپ کے اتحادی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک با اختیار بلدیاتی نظام لے کر آئیں اور شرمندہ کر دیں پلیز. پر آپ تو ایک کمزور ترین نظام پاس کروا چکے ہیں. اسلام آباد میں مضبوط بلدیاتی نظام متعارف کروا دیں، ہم مثال دیں گے کہ ایسا ہونا چاہیے. میں خود جو ہوں وہ لوکل باڈی سسٹم میں رہا ہوں. جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور مشرف نے کیوں کیا تھا، میں اس وقت بھی ممبر ڈسٹرکٹ کونسل تھا. میں اس وقت تحصیل ناظم تھا
جب مشرف نے لوکل باڈیز کروائے، اور میں 2 دفعہ اپنی تحصیل کا تحصیل ناظر بنا، اس کے بعد الحمدللہ MNA بھی بنا۔ میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی PMLN نے بھی کوئی سسٹم دیا، اپنی طرف سے بیسٹ سسٹم دیا ہے، اور اب بھی جو سسٹم ہمارا آ رہا ہے، ہم نے وہ تحصیل ناظم والا سسٹم دیا، اور اسی سسٹم کے تحت ہم الیکشن کروا رہے ہیں، اور وہ ایک انشاءاللہ گراس روٹ لیول پر ہم نے جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ ایک اچھا پاورفل سسٹم دیا ہے۔ جو گلی محلے کا کونسلر ہے وہ بااختیار ہوگا اپنے فیصلے کرنے میں، اپنے فنڈ ارینج کرنے میں، اپنے ٹیکسیشن کے سسٹم میں، اور تحصیل کی سطح پر۔ اور یہ ایک قسم کا لوکل باڈی سسٹم نہیں ہوگا، یہ پورا ڈیولوشن پلان ہوگا جس میں اختیارات کی منتقلی اوپر سے نیچے کی طرف جائے گی آپ کو، اور وہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور دوسرا ادھر دیکھیں نا، ابھی الیکشن کے اوپر بھی بحث ہو رہی تھی اور باتیں ہو رہی تھی کہ یہ جو الیکشن ہیں وہ مطلب ہے کہ 18 والے ٹھیک تھے یا 25 والے۔ بھائی ہمارا موقف یہ نہیں کہ 18 والے غلط تھے تو پھر ہمارا بھی غلط ہے، تو ہمارا موقف یہ ہے کہ 18 والے الیکشن جو جس میں آپ نے مینڈیٹ چرایا تھا، اس کے باوجود ہم ان ٹریبیونل پر گئے، ان چیزوں پر گئے، لیکن ہم نے کوئی جلاؤ گھراؤ کی سیاست نہیں کی تھی۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ ٹریبیونلز میں جائیں، آپ چیزوں پہ جائیں، ان کے ذریعے فیصلے لے لیں اور آ جائیں حکومت میں۔ جہاں تک رواداری کا درس ہے تو یہ بھی بات نہیں ہے کہ آپ ہمارا ان چیزوں میں کمپیریزن PTI سے نہیں کر سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2013 کا الیکشن تھا اور عمران خان ایک کمپین کے دوران ان کا سٹیج ٹوٹ گیا تھا اور گرے تھے، چوٹ آئی تھی، نواز شریف صاحب نے اپنی الیکشن کمپین بند کی اور ان کی عیادت کے لیے ہاسپٹل پہنچ گئے۔ اس کے بعد جو 18-13 میں وہ پرائم منسٹر بنے تو بنی گالا ان کے گھر گئے، انہوں نے کہا کہ آپ ایک اپوزیشن لیڈر کا مثبت کردار ادا کریں اور پر تنقید بھی کریں، لیکن ہماری رہنمائی بھی کریں، آئیں ہمیں بتائیں، مل کے چلتے ہیں۔ لیکن دیکھیں نفرت کی سیاست، گالم گلوچ کی سیاست، تو میں گلا پکڑ کے باہر لے آؤ، گلے سے اٹھا کے ادھر لے آؤ۔ لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہوا نا کہ پچھلے چند دن میں جو ماحول بنا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بات چیت کی ایک فضا بننے کی صورت پیدا ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ جو تقریریں ہوئی ہیں، جو بات چیت، میرے ساتھ کمال زمان قاہرہ صاحب موجود ہیں۔ قاہرہ صاحب میں صرف واپس آتا ہوں، قاہرہ صاحب کا ذرا موقف لے لوں۔ قاہرہ صاحب، یہ جو کراچی کے انتخابات بلدیاتی ہوئے، بلاول صاحب نے اس کو کریڈٹ لیا کہ جی ہم نے جو انتخابات صرف کرانے کا حوصلہ ہم رکھتے ہیں، آپ تو نہیں رکھتے، لیکن دوسری طرف سے اسعد رفیق صاحب نے اور باقی لوگوں نے کہا کہ بھائی جیسے کراچی کے انتخابات ہوئے ہیں اس سے تو نہ ہی ہوئے ہوتے تو اچھے تھے، آپ نے جیسے اپنا میئر بنوایا ہے۔ انہوں نے آپ کو یہ تانا دیا۔ کراچی کے انتخابات اور لاہور کے انتخابات یا اسلام آباد کے انتخابات، کیا مسئلہ ہے؟ کراچی کے انتخابات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میئر آپ نے زبردستی بنوا لیا، آپ کا تو بنتا ہی نہیں تھا، جماعت اسلامی کا بنتا تھا۔ کہ گزارش یہ ہے کہ انتخاب تو کراتا ہے الیکشن کمیشن، یہ گلا شکوہ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ اپوزیشن والے تو مسلم لیگ کی موجودہ حکومت کو بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ایک فرضی الیکشن کی پیداوار ہے، تو کیا یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ کام چھوڑ دے، یا ہم یہ کہیں کہ جی اس طرح کے انتخاب نہیں ہونے چاہیے، اس طرح کی حکومتیں نہیں بننی چاہیے؟ پاکستان میں کوئی انتخاب ایسے ہوئے ہیں جن پہ کوئی داغ نہ ہو، جن پہ کوئی سوال نہ ہو، جس میں خفیہ یا بظاہر ہاتھ جو ہے انہوں نے رول پلے نہ کیا ہو؟ گروئنگ ڈیموکریسیز میں یہ ہوتا ہے۔ ہاں، جس کو الیکشن سوٹ کر جائے، جس کی اکثریت آ جائے، مقدر بھر سارے ہی اپنے اپنے جگہوں پہ کوشش کرتے ہیں، تو جو فیئر اینڈ فری الیکشن کا تصور ہے نا جی، وہ اس کے لیے جس طرح کا سماج درکار ہے، لوگوں کی ٹریننگ درکار ہے، نہ ہمارے ذہن اس طرح ٹرینڈ ہے انفارچونیٹلی، نہ لوگ اس کے لیے ٹرینڈ ہیں، نہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ بیسیکلی یہ بنیادی طور پہ ایک جمہوری بندے کو نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن سر یہ تو جواز ہو گیا نا، یہ تو دھاندلی کا جواز ہو گیا پھر آپ کی گفتگو سے کچھ لوگ یہ سمجھ۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک جمہوری بندے کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو سچ ہے وہ صرف اس بات سے کہ آپ مجھے کہیں گے اب دھاندلی کا جواز دے رہے تو میں سچ بولنا چھوڑ دوں؟ کیا یہ ایسا نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ اس ملک کے اندر تو یار ہائی کورٹ کے بار کے الیکشن ہوتے ہیں، اس پہ سوال ہے۔